الحمدللہ صحت یاب ہو کے لوگ گھر گئے ہیں اور اب ہماری 738 ہیں. ہم نے اس کے باوجود ہمیں پرائم منسٹر صاحب نے اور چیف منسٹر نے کہا تھا کہ آپ نے کیپیسٹی بڑھانی ہے. پچھلے 10 دنوں کے اندر بہت بڑا کمپریہنسو کنٹینجنسی پلان لاہور کے لیے نوٹیفائی ہوا تھا. اس میں نمبر آف HDU بیڈس یعنی ہائی ڈپینڈنسی بیڈس کا ہمیں انکریز کرنا تھا. لاہور کے اندر صرف 671 سے بڑھا کے 1228 پہ ہم نے کر دی اور نمبر آف ICU جو ہیں وہ بھی انکریز کر کے 187 سے 205 پہ ہم لے گئے. نشتر ہسپتال ملتان وہاں پچھلے دنوں مسئلے بڑھ گئے تھے. وجہ یہ تھے کہ وہاں کمپیریٹیولی وینٹیلیٹرز کی کچھ کمی تھی. تو ہم نے اب انشور کیا نشتر ہسپتال میں نمبر آف کرونا ڈیڈیکیٹڈ بیڈز انکریز کر کے 144 سے 202 پہ ہیں. HDUs جو ہیں وہ 16 سے 32 پہ چلے گئے ہیں اور وینٹیلیٹرز جو ہیں وہ 16 سے 26 پہ یہ انکریز کیا گیا ہے. اور اس کے علاوہ ہم نے ایک اور کام کیا تھا. طیب اردگان ہسپتال کے اندر ہمارے پاس 32 وینٹیلیٹرز تھے. وہ تقریباً 20 وینٹیلیٹرز چلا رہے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ ہماری ہیومن ریسورس کا پرابلم ہے تو وہاں سے 10 وینٹیلیٹر اور ان وینٹیلیٹرز کے علاوہ ہم نے ملتان میں شفٹ کر دیے ہیں تاکہ ملتان کے لوگوں کو یہ سہولت ملے. BBH راولپنڈی میں آکسیجن بیڈ انکریز کر دیے ہم نے 147 سے 347 کیونکہ آپ کو پتہ ہے لاہور کے بعد اگر سب سے بڑا ایپی سینٹر ہمارا ہے تو وہ راولپنڈی کا ہے. اور جو راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی تھی اس میں آکسیجن بیڈز 80 سے بڑھا کے 260 پہ لے گئے ہیں. اوور آل نمبر آف وینٹیلیٹرز پنجاب میں ادر دین لاہور ہیو بین انکریز فرام 214 ٹو 268 اور HDUs جو ہیں وہ 471 سے بڑھا کے 707 تک لے گئے. ہولی فیملی ہاسپٹل راولپنڈی میں آکسیجن بیڈز جو ہیں وہ 44 سے بڑھا کے 64 پہ لے گئے. اس کے علاوہ 66 اسٹیٹک وینٹیلیٹرز پرووائڈیڈ بائی NDMA ہیو بین پرووائڈیڈ ٹو میو ہاسپٹل لاہور, نشتر ہسپتال ملتان, راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی راولپنڈی, سوشل سیکورٹی ہاسپٹل اور PKLI. 34 پورٹیبل وینٹیلیٹرز, 10 ایکس رے مشینز اور 96 بائی پیپ مشین بھی NDMA نے پرووائڈ کی ہیں جو اسپیشلائز ہیلتھ کیئر نے ہسپتالوں میں بانٹی ہیں. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے ہمیں 3 PCR مشینز ڈونیٹ کی تھی. وہ PCR مشین ایک جناح ہسپتال کو دی گئی, ایک قائد اعظم کالج بھاولپور کو دی گئی, ایک شیخ زاید ہاسپٹل رحیم یار خان کو دی گئی تاکہ ان کی کیپیسٹی بڑھائی جائے. پرائمری سیکنڈری ہیلتھ کیئر والے آپ کو پتہ ہے کہ بہت محنت کی انہوں نے پچھلے دنوں. دے ہیو انکریز دا نمبر آف BSL 3 لیبس اور اب جو اگلی اسائنمنٹ ہے سیالکوٹ, سرگودا اور رحیم یار خان میں BSL لیبس جو ہیں وہ انشاءاللہ اگلے 10 سے 12 دن میں مکمل ہو جائیں گے. اور اس کے علاوہ 8 آٹو ایکسٹریکٹرز. آپ کو جب RNA آپ کو ایکسٹریکشن کرنی پڑتی ہے مینولی تو کیپیسٹی ٹیسٹوں کی اتنی زیادہ نہیں ہوتی, تو اب ٹیسٹوں کی کیپیسٹی بڑھانے کے لیے یہ کیا ہے کہ 8 آٹو ایکسٹریکٹرز بھی لے لیے جو جب اٹیچ ہوئیں گے تو ہم انشاءاللہ اپنی کیپیسٹی 1500 سے لے کے 1600 ٹیسٹ پر ڈے سے بڑھا دیں گے. یہ اوور آل جو ہم اس وقت COVID-19 کے سلسلے کے اندر جو سہولتیں اس وقت عوام کو دے رہے ہیں جس میں ٹیسٹوں کی بھی سہولت ہے. روزمرہ جیسے آپ کو بتایا ہے کہ اگر روزانہ کے ہم تقریباً 10,000 سے 11,000 ٹیسٹ کر رہے ہیں. ہر ٹیسٹ کا قیمت کو تقریباً 5,000 لگتا ہے خرچہ, لیکن حکومت کانٹیکٹ ٹریسنگ جن لوگوں کے سسپیکٹڈ ہیں ان سب کی اس وقت ٹیسٹ جو ہے حکومت فری آف کاسٹ کر رہی ہے. جو بہت اہم چیز ہے آپ کو پتہ ہے آج سے 1 ہفتہ پہلے آپ کے ساتھ میری ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی جس کے اندر ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے کچھ ایریاز لاہور کے بند کیے. مزید ہم ایریاز ایکسپینڈ کر رہے ہیں کیونکہ جو ہمارے پاس فگرز آئی پچھلے دنوں اس میں کچھ علاقوں میں حالات بہتر ہوئے اور کچھ علاقوں میں حالات جو ہے وہ خراب ہوئے. اور جو خراب علاقے جن علاقوں میں زیادہ بڑے ہیں مریض
ان میں ہم نے اگلے فور 1 ویک کمپلیٹ گلبرگ بند ہو رہا ہے، ماڈل ٹاؤن مکمل طور پہ، فیصل ٹاؤن، گارڈن ٹاؤن، ڈی ایچ اے، گلشن راوی اور والڈ سٹی، یہ وہ 7 علاقے ہیں جس میں کیسز، آپ دیکھیں نا جب ہم کیسز کے ٹیسٹ کر رہے ہیں اور آپ کے سامنے اب کیسز کے نمبر آ رہے ہیں، تو ان کیسز کی جو تعداد جن علاقوں میں زیادہ آئی ہے ان کو ہم مزید ان کا لاک ڈاؤن کر رہے ہیں اور وہ ایریاز ہم بند کریں گے تاکہ یہ وبا کی پھیلاؤ کو ہم روکیں۔ 2 ہفتے کا ہم نے کہا تھا انیشلی، سچویشن کی انالیسس کرنے کے بعد ہمیں تھوڑا سا ایریا بڑھانا پڑا کیونکہ ایس او پیز کی وائلیشن ہوتی رہی اور ان ایریاز کے اندر نمبر آف کیسز جو ہیں وہ بڑھتے گئے، اس وجہ سے یہ ایریاز کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے ان مارکیٹس کا، تو میں ایک بات بتاؤں کہ جی ہم لوگوں نے مارکیٹس، آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہمارے لیے مارکیٹ کھولنے اور آپ کی ریٹیل شاپس کھولنی بہت ضروری تھی تاکہ ہم اپنا آپ لوگوں کو اپنی معیشت جو ہے اس کا پہیہ چلتا رہے۔ اور لوگ، آج میں صبح اخبار پڑھ رہی تھی اور کراچی کے ایک انسان تھا جس نے اپنی یہ ڈان اخبار میں لکھا ہوا تھا کہ اس سے کہا گیا کہ آپ کیوں نکلیں گھر سے باہر، بزرگ تھے اپنے ساتھ بیٹے کو لے کے، تو انہوں نے آگے سے فرمایا کہ وائرس سے مرنا قبول ہے، بھوک سے نہیں ہم مر سکتے، ہم بھوکے نہیں مر سکتے۔ تو ان چیزوں کو، یہ جو بندہ گراس روٹ پہ اس وقت تکلیف سے گزر رہا ہے، ہم اس کی تکلیف کا احساس کرتے ہوئے پوری کوشش کر رہے ہیں کہ معیشت کا کام ہم نہ روکیں۔ یہ جو سمارٹ لاک ڈاؤن ہم نے کیے ہیں، یہ بھی اس وبا کی تعداد کو کم کرنے کے لیے، کنٹرول کرنے کے لیے، تاکہ ہاسپٹلس میں ان کا، اب مقصد یہ سمارٹ لاک ڈاؤن، اس کے اوپر بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، ان کو اپنا ہماری اپوزیشن کے لوگ بہت ڈفرینٹ نام دیتے ہیں، کبھی ہینڈسم کہتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں، بٹ امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ ہیو وی اکمپلش سم تھنگ فرام اٹ؟ لیٹ می ٹیل یو، یس تھنگس ہیو امپرووڈ، حالات ہم نے بہتر کیے ہیں اسی اسمارٹ لاک ڈاؤن سے۔ اور ہر چیز کی جس طرح انالیسس کرتے ہیں، اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہے کہ ابھی بھی سچویشن جو مرضی کہے، آن گراؤنڈ اٹ از اے کنٹرولڈ سچویشن۔ آپ سب کو بھی پتہ ہے، آپ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے کہ ہسپتالوں کے اندر جگہ موجود ہے، دوائیاں موجود ہیں، اچھی سے اچھی دوائی ہم نے اپنے پبلک سیکٹر کے ہاسپٹلز میں، ایکٹیمرا انجیکشن جس کی کاسٹ جو ہے تقریباً 1,02,000 ہے، وہ اپنے ہر مریض کے لیے جس کو یہ ریکوائرڈ ہے وہ اویلیبل کی ہوئی ہے۔ We have made it available. 1,000 doses were made available, although it's a trial drug. اس کے باوجود ہم نے اس کو اویلیبل کیا۔ جو بہت اہم چیز ہے وہ مارکیٹس کے لیے میں بتانا چاہ رہی ہوں کہ مارکیٹس کے اندر ایس او پیز بالکل پریکٹس نہیں ہو رہی، اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے ڈپٹی کمشنر صاحب بھی میرے ساتھ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے ہمارے سامنے 2-3 انسیڈنسز لائے ہوئے ہیں۔ دیکھیں، یہ اجتماعی ذمہ داری ہے، حکومت کی ذمہ داری تو ہے، لیکن لوگوں کی بھی تو اجتماعی ذمہ داری ہے۔ آپ کی ایک مارکیٹ ہے، اس مارکیٹ میں آپ جتنے دکاندار ہیں سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں، آپ کی واقف کاری ہے۔ اگر کوئی دکان ایس او پیز نہیں پریکٹس کر رہی تو آپ کو خود اس کو سمجھانا چاہیے کہ کل آپ کی وجہ سے اگر یہ مارکیٹ بند ہو گئی تو معیشت پہ اثر نہ پڑے گا۔ تو یہ تو اجتماعی ذمہ داری ان مارکیٹ کمیٹیز کی بھی بنتی ہے کہ وہ انشور کریں کہ مارکیٹس کے اندر پراپر ایس او پیز پریکٹس ہو رہے ہوں تاکہ یہ وبا کا پھیلنا جو ہے وہ روکا جائے۔ اور یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ کی وسادت سے کہ ان سارے لاک ڈاؤن، جو اسمارٹ لاک ڈاؤن ہم کر رہے ہیں یا جو ایریاز کچھ بند کر رہے ہیں، اس کا مقصد یہی ہے کہ جو وائرس کا پھیلاؤ ہے اس کو روکیں۔ اور اگر کسی مارکیٹ میں لیٹ سے کہ جی 20 دکانیں ہیں اور 10 ایس او پیز پریکٹس نہیں کر رہے، تو وہ تو بڑا مشکل ہوگا ہمارے لیے کہ ہم 10 بند کریں، ہم پھر ساری کی ساری مارکیٹ بند کر دیں گے تو اس کا نقصان پھر سب کو ہوگا۔ اس لیے میں ہر دفعہ دوبارہ دہرا رہی ہوں کہ لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ ایک دوسرے کو بھی نصیحت دیں کہ بڑی مشکلوں سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ معیشت کا پہیہ بھی چلتا رہے اور وبا کے پھیلاؤ کو بھی ہم روکیں۔ تو آپ کی مہربانی ہوگی کہ اگر آپ انشور کریں کہ آپ کے دوست احباب جو ہیں وہ بھی ایس او پیز پریکٹس کریں، خاص طور پہ جن ایریاز کے اندر
जैसे मार्केट्स वगैरह हैं उसके अंदर में अभी भी आपको पता है कि हमारे सामने जो फिगर्स आती हैं उसमें यही होता है कि सबसे ज़्यादा SOPs की वायलेशंस इन्हीं जगहों पे होती है। जहाँ तक मास्क पहनने की बात है, हमने मास्क पहने की, लोगों ने कहा कि जी मास्क, हमने कहा कि आप नाक और मुंह को कवर करें, आप कपड़े के साथ कवर करें, आप अपने मफलर के साथ कवर कर लें, आप उसको निकाब के साथ कवर कर लें, पर नाक और मुंह को कवर करना इसलिए ज़रूरी है कि जब आप बात करते हैं, आप छींकते हैं, खांसते हैं, तो आपके मुंह से वो जो छोटे छोटे ज़र्रे निकलते हैं उनके ऊपर वो वायरस होती है, आपको भी लग सकती है और किसी और को भी लग सकती है। मकसद ये है कि वायरस तो किसी से भी, तो ये आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म। तो मैं आपको रिपीट कर दूँ कि जो इलाके जो हैं अगले इस पूरे हफ्ते के लिए, क्योंकि ये 2 हफ्ते का अरसा था, इस पूरे हफ्ते के लिए, अगले हफ्ते के लिए गुलबर्ग कंप्लीट, मॉडल टाउन कंप्लीट, फैसल टाउन कंप्लीट, गार्डन टाउन कंप्लीट, DHA, गुलशन रावी और वॉल्ड सिटी, ये इलाकों को मुकम्मल तौर पे इसीलिए बंद किया जा रहा है कि यहाँ पिछले दिनों जितने टेस्ट हुए हैं उसके अंदर और ये आज रात 12 बजे के बाद होगी, रात 12 बजे के बाद। तभी आज मैंने इस वक्त किया प्रेस कॉन्फ्रेंस ताकि इस इलाके के लोगों को पता हो कि कल से ये इलाके जो हैं ये बंद होंगे और उनको इसके ऊपर हर किस्म की एहतियाती तदाबीरें इख्तियार कर लेनी चाहिए। जी मैंने आपको बताया कि जी रात 12 बजे के, हाँ जी, ये कहेगा कि जिन 7 इलाकों को आप कंप्लीट बंद करने जा रहे हैं, क्या वहाँ की दुकानें खुली रहेंगी या बंद रहेंगी? अगर बंद रखेंगे तो उनको ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया कौन पहुँचाएगा? टाइगर फोर्स पहुँचाएगी? वो कहाँ पे है? लेकिन जी सबसे जी लोगों को कैद करना चाह रहे हैं। अच्छा, मेरा ख्याल है सबसे बड़ी ये बात है कि पिछले लॉकडाउन में भी जो हमने किया था, हमने दुकानें जो रोज़मर्रा की खाने पीने की अशिया की दुकानें हैं, दूध दही की दुकान, आपके तंदूर, आपकी बेकरीज़, आपकी दवाइयों की दुकानें, वो पहले भी नहीं बंद की गई थी और अब भी हम इसलिए नहीं बंद कर रहे हैं कि ये रोज़मर्रा के जो काम है, जो आपका फूड सप्लाई है, उसकी मार्केट्स और मंडियां भी काम कर रही हैं, उनको भी इसीलिए रोका नहीं गया कि फूड सप्लाई की जो चेन है वो मुसलसल जो है वो कायम रहे। दवाइयों का जहाँ तक ताल्लुक़ है, वी हैव इंश्योरिंग कि जी हर जगह जहाँ पाबंदी लगाई जाएगी ये सब दुकानें खुली रहेंगी ताकि लोग जो हैं अपनी रोज़मर्रा की चीज़ें वहाँ से ले सकें। जी बताइए। बिलाल से बात करके फिर आपसे कर लेते हैं। This half-hourly clock is brought to you by हमने 7 जो इलाके हैं जो मेजर हैं लाहौर के पोश एरियाज हैं, अब हम उनको सील करने के लिए जा रहे हैं। तो हम देखेंगे, इससे पहले भी हमने स्मॉल लॉकडाउन में देखा कि दानी साहब बैठे हैं कि ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से बड़ा वीक जो वहाँ पे अमल दरामद था वो करवाया गया। लोगों की आमदोरफ्ती, मैंने खुद विज़िट किया, बच्चे वहाँ पे क्रिकेट खेल रहे हैं, पुलिस वालों की जिनकी ड्यूटियाँ थी वो कहीं और जाके बैठ के मतलब चाय वगैरह पी रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये था कि जो लोकल ट्रांसमिशन इन इलाकों में बढ़ चुकी है, आमदोरफ्त तो अल्टीमेटली रहेगी। तो बजाय ये कि हम तकरीबन हम 2-3 माह के बाद जाके हमें पूरा लाहौर लॉकडाउन या सख्त इसकी तरफ जाना पड़े लॉकडाउन की तरफ, तो हम पहले क्यों नहीं अभी 2 हफ्तों का लॉकडाउन करके फिर अगले 2 हफ्तों का सॉफ्ट लॉकडाउन करके हम इस वबा से जान छुड़वा लें। देखिए बिलाल साहब, आप जो बात कह रहे हैं बेटा, ये सारे जो हम फिगर्स आपके सामने, पहले मैंने जब फिगर्स कोट किए हैं तो आपको मैंने बताया है कि पहले भी तादाद जो मरीज़ों की वो भी कम हो रही है और जो फिगर्स हैं उनमें भी कुछ कमी आ रही है। कुछ ये हफ्ते का जो हमने सख्ती की है, आप जो मर्ज़ी कहें, छोटी की बड़ी सख्ती, पर उससे ज़रूर वबा के फैलाव में इसका असल असर जो है ये हम 2 हफ्ते के बाद देखेंगे। और इस 1 हफ्ते की मुझे ये लगता है कि इंशाअल्लाह इस 1 हफ्ते को अगर हम अच्छी तरीके से लोग अपने SOPs प्रैक्टिस कर लें और जिन इलाकों को हमने बंद कर रहे हैं वो उसी तरह बंद रहें, हफ्ते के बाद जब ये खुलेंगे तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि इंशाअल्लाह मरीज़ जो हमारे इस वक्त अस्पताल में हैं उनकी तादाद कम हो रही है, हमारे पास बेड कैपेसिटी बढ़ जाएगी। ये वबा कहीं जा नहीं रही है, मैं ये बता रही हूँ, जब जा तो नहीं रही, लेकिन हम उसके साथ इस तरह डील कर रहे हैं कि हमारे अस्पतालों की कैपेसिटी जो है वो रहनी चाहिए
تاکہ اگر مریضوں کو ضرورت پڑے تو ہسپتالوں کے اندر جگہ بھی ہو ان کے لیے. معیشت کا پہیہ بھی چلتا رہنا چاہیے. اٹس اے ڈیفیکلٹ، بالکل وہ کہتے ہیں نا ٹائٹ روپ ایکٹ ہے، بڑی مشکلوں سے ہم اس کے اوپر کھڑے ہو کے. اور جہاں تک SOPs کا تعلق ہے، دیکھیں ایک ایسی مشکل مرحلے پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں کہ لوگوں سے سختی کرتے وقت بھی ہم برے بنتے ہیں. جب کوئی سختی کی جائے تب ہمیں برا بھلا کہا جاتا ہے، اور اگر سختی نہ کریں تب برا بھلا کہا جاتا ہے. امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ عوام کے اوپر بھی تو یہ اب ذمہ داری ہے کہ جب ہم نے کہا ہے کہ اب آپ یہ علاقہ بند ہے تو کچھ عرصے کے لیے، ہفتے کی بات ہے، اور مجھے بہت امید ہے کہ انشاءاللہ ہفتے کے اندر سچویشن بہت بہتر ہو جائے گی اور یہ علاقے کھل جائیں گے، اور اس سے یہ فائدہ ہو جائے گا کہ وبا کی جو اسپریڈ ہے وہ کمپیریٹیولی کم ہوگا. کم ہونے کی وجہ سے تھنگز ول امپروو. جی آپ بتائیے. جو بھی SOPs بنتے ہیں یا علاقے بند ہونے ہوتے ہیں، کھلے ہوتے ہیں، گورنمنٹ مسجد کی اجازت سے کھلتے ہیں SOPs وہ بناتے ہیں. ابھی یہ لاک ڈاؤن آپ کرنے جا رہے ہیں 7 علاقوں کو، ساتھ ہی یہ خبریں چل رہی ہیں کہ بچوں کے اسکول بھی کھلے جا رہے ہیں. حالانکہ جو جون میں بچوں کے اسکول بند ہوتے ہیں، اتنی شدید گرمی ہے، تو جب کھلنے تھے کھولا نہیں گئے. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کھولے جائیں گے. تو مجھے یہ بتائیں کہ بچے اتنی حوث پہ اور اتنی گرمی میں شدید اور اوپر سے خطرہ ہوگا کرونا کا بھی، تو یہ چھٹیوں کے 3 مہینے ہیں، تو اس میں یہ ایسی خبریں کیوں آ رہی ہیں کہ آپ سے انہوں نے رابطہ نہیں کیا یا آپ کے ساتھ بیٹھ کے کوئی بات چیت نہیں ہوئی؟ یہ کبھی حکومت کچھ کہتی ہے، کبھی اسی وجہ سے میرا خیال ہے ایک بات ہوتا جاتا ہے اور پھر یہ ساری چیزیں آتی ہیں. دیکھیں آپ صحیح فرماتے ہیں کہ لگتا ہے بڑی کنفیوز سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں، پر یہ کنفیوز سٹیٹمنٹس بالکل نہیں ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں چھوٹی سی، یہ وبا جو ہے اس کے ساتھ باقی دنیا بھی اب زندہ رہنا سیکھ رہی ہے، اور کوئی ہمارا ملک نہیں ہے جو یہ اپنی یہ انسٹیٹیوشنز کھولنے لگا. دنیا کے وہ ملک جہاں 50 ہزار لوگ انتقال کر گئے. آپ کے سامنے فرانس کا اگزامپل ہے، آپ کے سامنے اسپین کا اگزامپل ہے. ہمارے پہ تو اللہ کی خاص عنایت ہے، اس کی بڑی مہربانی ہے کہ ہمارے فرٹیلیٹی ریٹ ابھی بھی کمپیریٹیولی از لیس دین واٹ یو سی ان دا ڈیولپڈ کنٹریز آف دا ورلڈ. معیشت کی وجہ سے اور بیکاز آپ ایک حد تک ہی ایک لاک ڈاؤن مینٹین کر سکتے. تھنگس ہیو اسٹارٹڈ اوپننگ اپ، اسکولس کھل گئے ہیں. ابھی میں اس میں دیکھ رہی تھی کہ فرانس کے اندر دے اوپننگ اپ، اپنے اسکولس بھی انسٹیٹیوشنس بھی کھول رہے ہیں. اسی طرح اسپین کے اندر، اور وہاں یہ نہیں ہے کہ وبا ختم ہو گئی ہے. جی نہیں، آپ صحیح دیکھیں اس پہ بات چیت. دیکھیں امپورٹنٹ یہ ہے، ابھی میرے پاس ایک بہت بڑا اس وقت مسئلہ کھڑا ہوا ہے کہ بار بار لوگوں کے فون آتے ہیں. کچھ بچے جو ہمارے ڈاکٹر جنہوں نے بننا تھا، ان کی سپلیمنٹری ایگزام یعنی فائنل ایئر کے اسٹوڈنٹس کا سپلیمنٹری ایگزام ہم نے پوسٹ پون کر دیا. اب مقصد یہ ہے کہ وہ ڈاکٹر بن نہیں سکتے جب تک وہ امتحان نہ دیں اور پاس نہ ہوں. ابھی ہمیں کوئی نہ کوئی SOPs کے تحت 6 مہینے تو آلریڈی ان کے ضائع ہو چکے ہیں. اب کوشش یہ کرنا ہے کہ کسی طریقے سے تو SOPs مسلسل اپنا عثمان صاحب جو ہیں ہی از ورکنگ ان ویری کلوز کولیبریشن ود دی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، اور ان کے ساتھ باقاعدہ SOPs. تو کوئی بھی آپ بالکل فکر نہ کریں، ہر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے ہر چیز کے اوپر ہو رہا ہے، اور صلاح مشورے کر کے لوگوں کی بہتری کے لیے کریں گے. ورنہ تو دیکھیں نا ہمارا یہ مسلسل تو آپ کسی ملک کو مکمل طور پہ بند تو کر نہیں سکتے. جی پہلے ان سے بات کر لیں پھر آپ سے کر لیتے ہیں. جی لیکن جو پہلے آپ نے 60 to 70 کے روڈ کو جو ایریاز کو اسمارٹ لاک ڈاؤن دے دیا، اس میں کہیں بھی اسمارٹ لاک ڈاؤن نظر نہیں آتا. آپ خود وزٹ کر لیجیے نہ کہاں بزنس کی پولیس سرکار نظر آتے ہیں کسی بھی ناطے میں. آپ کے SOPs میں ان آؤٹ بند تھی، اگر بوقت کی ضرورت ایمرجنسی بند تھی، کوئی اشیاء ضروریات لینی تھی تو باہر ایک فرد آ سکتا تھا. اب آپ نیا اسمارٹ لاک ڈاؤن لگانے جاتے ہیں، اور وہ بھی پوش ایریاز میں. اور جن غریب ایریاز میں اسمارٹ لاک ڈاؤن لگایا، وہاں پہ جو غریب ہیں ان کے لیے کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اور میرا آخری سوال، لاہور میں وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد نیوز کانفرنس کر رہی تھیں. انہوں نے کہا کہ کرونا کے باعث لاہور کے 7 علاقے رات 12 بجے کے بعد بند کر دیے جائیں گے، جن میں گلشن راوی، ماڈل ٹاؤن، گلبرگ، فیصل ٹاؤن، DHA اور گارڈن ٹاؤن اور وال سٹی شامل ہیں. 1 ہفتے کے لیے یہ تمام علاقے بند رہیں گے.